الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقوله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا اللہ رب العالمین سے سچی محبت اور غیر اللہ سے محبت دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہ باب ہی باندھا ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اور قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. یہ خصوصیت صرف کتاب التوحید کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ابواب کو قرآن سے شروع کرتے ہیں پھر احادیث سے اور پھر صحابہ کے اقوال سے پھر مستند احادیث لاتے ہیں. یہی منہج شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا ہے. نمبر 2 اس باب کی مناسبت پچھلے ابواب سے کیا ہے؟ پچھلے ابواب میں شرک کے چند قسموں کا بیان ہوا تھا. غیر اللہ سے بارش طلب کرنا یا اسی طریقے سے ستاروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، حادثات کا پتہ لگانا، یہ تمام چیزیں شرک کی قسموں سے ہے. لہذا یہ بتا رہے ہیں کہ شرک کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ غیر اللہ کی محبت. کیونکہ عبادت کی اصل روح محبت ہے. جو اللہ سے خالص محبت کرے گا ان المحب لمن يحب مطیع، وہ اللہ کی خالص بندگی کرے گا، اور جو غیر اللہ سے محبت کرے گا وہ غیر اللہ کی بندگی کرے گا. لہذا عبادت کی روح اور بنیاد محبت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے اس کا آغاز یہ اللہ تعالیٰ نے محبت سے کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا رب ہے، محافظ ہے، نگراں ہے، اور تمام مخلوقات کی نگرانی اور حفاظت کر رہا ہے، ان کی ضرورت کی تکمیل فرما رہا ہے. اس میں محبت کا پیغام، عبادت کی روح محبت ہے. اور عبادت کی دوسری قسم یا عبادت کا دوسرا رکن جو ہے وہ رحمت ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، جس سے امید کا پیغام ملتا ہے. یعنی بندہ اللہ سے محبت بھی کرے اور اللہ ہی سے امید رکھے، جیسا کہ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، اور الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور عبادت کی تیسری قسم یا تیسرا رکن جو ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، جس میں خوف کا درس ملتا ہے کہ جس اللہ سے ہم خالص محبت کریں، اسی سے امید بھی رکھیں اور اس کے عذاب سے ڈریں بھی. ایسا نہ ہو کہ محبت میں بالکل پاگل ہو جائیں اور جو چاہیں کریں. کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ نہ مجھ کو جنت نہ باغ ارم چاہیے، بس مدینہ خدا کی قسم چاہیے. یعنی اللہ کا خوف ہی نکل گیا. لہذا خوف بھی ہو، امید بھی ہو اور محبت بھی ہو. ان تینوں کے بعد اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ محبت کے ساتھ اور امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں.
تو خلاصہ عبادت کے تین ارکان میں سے پہلی چیز جو محبت ہے، اور یہ محبت اللہ سے تعظیم والی محبت ہے۔ انسانوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں یہ شفقت والی محبت ہے، کھانے پینے چیز سے محبت کرتے ہیں یہ فطری محبت ہے۔ اس لیے اس کا بیان انشاءاللہ کتاب کے اندر آئے گا۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے آغاز کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں۔ ند کی جمع انداز ہے، اس کا معنی نظراء، نظیر کے انظار، نظراء امثال، شرکاء، ایسے شریک بناتے ہیں، ایسے مثیل بناتے ہیں کہ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح۔ یعنی اس سے معلوم ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ قبر والے ہوں، چاہے وہ لات اور عزا ہوں، چاہے وہ دیوی دیوتا ہوں، چاہے دنیا میں بہت سی شخصیتیں ہیں جن سے محبت کرتے ہیں اللہ کی طرف، یعنی جس طرح اللہ سے محبت کرتے ہیں، تعظیم والی محبت، ہیبت والی محبت، عظمت والی محبت، ایسی محبت وہ غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی نفی نہیں ہے، یعنی هذه الآية ما تدل على نفي المحبة من الله، اللہ سے محبت کی نفی نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ هؤلاء المخلوقون او هؤلاء المشركون هم يحبون الله حبا جما، یعنی یہ مشرکین اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ والی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی تعظیم والی محبت کرتے ہیں، عظمت والی محبت غیر اللہ سے بھی کرتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، دوسری تفسیر یہ ہے یحبون کحب اللہ، یہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایمان والے جس طرح اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں ایسی محبت یہ غیر اللہ سے کرتے ہیں۔ گویا انہوں نے اللہ کی محبت میں غیروں کو شریک رکھا، اللہ کی ربوبیت میں شریک نہیں کیا، اللہ کے اسماء و صفات میں شریک نہیں کیا، بلکہ عبادت کی اہم ترین قسم محبت ہے جس کو کہتے ہیں عبادت قلبیہ، عبادت قلبیہ، عبادت ظاہرہ اور عبادت باطنہ، باطنی جو محبت ہے، اس باطنی محبت میں غیر اللہ کو شریک رکھتے ہیں۔ اس لیے جہنمی جو جہنم میں جلیں گے وہ اللہ کی محبت میں غیر اللہ کو شریک کرنے کی وجہ سے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، ای نسویکم ان نسویکم برب العالمین، یعنی نشرککم فی محبت اللہ، یعنی جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، کہیں گے اللہ کی قسم ہم بے شک کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم تمہیں شریک کرتے تھے اللہ میں، برب اللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک، ربوبیت میں شریک نہیں کیا، اسماء صفات میں شریک نہیں کیا، بلکہ ہم تم کو شریک کرتے تھے اللہ کی محبت میں، ہم تم سے ہیبت کھاتے تھے، تم سے ایسی محبت کرتے تھے جس کی محبت ہم اللہ سے کرتے تھے۔ اس لیے اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کو غور کر لیجیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جس وقت ظالم دیکھیں گے عذاب کو، اللہ کا عذاب نظر آئے گا جب جہنم میدان محشر میں کھینچ کے لائی جائے گی، اور جہنم میں 70,000 لگام ہوں گے، ہر لگام کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے، 1,90,00,000,000 فرشتے جہنم میں کھینچ کے لائیں گے، جہنم جوش مارے گی۔ اذا راتم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم انہیں دیکھے گی دور دراز سے تو جہنم کی چنگار کو سنیں گے، اس کے غصے کو سنیں گے تو سب کو بھول جائیں گے، اور اس وقت کیا کہیں گے؟ یقین ہو جائے گا ان القوت للہ جمیعا، ساری قوت اللہ ہی کے لیے، اور اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، ایسے موقع پر جن کی اتباع کی گئی، جن کی پیروی کی گئی، جن کے سجدے کیے گئے، جن کو رکوع کیا گیا، جن کو غیر اللہ کی محبت میں شریک کیا گیا، جن کے نام پر قربانی دی جاتی تھی، جن کے سامنے لوگ جھکا کرتے تھے، جن کے سامنے نظر و نیاز کرتے تھے، جن کے اشارے پہ ناچتے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ مشکل کشا سمجھتے تھے، یہ بھی ہماری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، یہ بھی ہم کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، تو کیا ہوں گے؟ یہ سارے متبوعین جن کی اتباع کی گئی اپنے پیروکاروں سے برات کا اعلان کریں گے، بیزاری کا اعلان کریں گے، یہاں تک کہ جنات بھی، یہاں تک کہ فرشتے بھی کہیں گے، سب برات کا اظہار کریں گے۔
وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان بھی کھڑے ہو کر کہے گا کہ اللہ کا وعدہ حق تھا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، میرا تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، تم بھی ہماری فریاد رسی نہیں کر سکتے، تم نے خود بدبختی کو ترجیح دی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ مشرکین کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت تو کرتے تھے لیکن اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، قلبی محبت۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے محبت کرنا حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے یہ تعظیم والی محبت، محبت اجلال، محبت تعظیم، محبت خشیہ، محبت انابہ، محبت تضرع، محبت استکانہ، عاجزی والی محبت، انکساری والی محبت، ہیبت والی محبت ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت والی محبت۔ لیکن مخلوق سے بھی محبت کرنا جائز ہے، لیکن مخلوق کی عام محبت، کھانے سے، پینے سے، رہنے سے، سہنے سے، وطن سے، یہ تو محبت فطری محبت۔ اللہ کے نبی کی خود محبت تھی، آپ کھانے میں کدو کو پسند فرماتے تھے، شانے کو پسند فرماتے تھے، پائے کو پسند فرماتے تھے، خوشبو کو پسند فرماتے تھے۔ عورت کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی، حب ولی من دینکم، حب ولی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا کی چیزوں میں خوشبو کی محبت ڈالی گئی، عورت کی محبت ڈالی گئی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز میں ہے۔ یہ فطری محبت۔ اولاد سے محبت یہ شفقت والی محبت ہے، اور ماں باپ سے محبت بھی اہل علم نے کہا یہ بھی شفقت والی محبت ہے۔ تو یہ محبت دنیاوی محبت ہے، ان سے بھی انسیت رکھی جائے گی، لیکن جب ان کا ٹکراؤ ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے تو اللہ اس کے رسول کی محبت کو سب پر فوقیت دی جائے گی۔ اللہ کی محبت محبت تعظیم ہے، اور رسول اللہ کی محبت محبت اتباع ہے، محبت اطاعہ ہے، محبت و انقیاد ہے، اطاعت والی محبت، تابعداری والی محبت، اقتداء والی محبت ہے۔ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہم کو دین پہنچا ہے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے کہ اللہ نے بہت ساری خوبیاں اور تمام ان صفات کو جمع فرما دیا جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں۔ محبت جو تم نے کمایا، اور وہ تجارت کی محبت جس کے ٹھنڈا پڑنے کا تم ڈر لگ رہا ہے تم کو، یعنی ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو پھر تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا، تباہی تمہارے سر پہ آ جائے گی، اللہ کی ناراضگی، رسول اللہ کا غضب اور دنیا کی محبت تمہارے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے گی۔ تو حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، یہیں سے خود غرضی شروع ہوگی، یہیں سے مفاد پرستی شروع ہوگی، یہیں سے جنگ اور قتال شروع ہوگا، ایسی مال کی محبت میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ حدیث صادق آ جائے گی، لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، ہر امت میں بڑے بڑے فتنے ہوئے، میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی مال کی محبت میں انسان گرفتار ہو جائے گا، اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دے گا۔ تو اگر ان تمام چیزوں کی محبت غالب آ جائے اللہ اس کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے، مجاہدہ کرنے سے، اللہ کے دین کو غالب کرنے سے، یہ جہاد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو محنتیں کی جائے وہ جہاد ہے، جس کا پہلا درس، پہلا آغاز ہوتا ہے انسان کے نفس سے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اپنی نفس سے جہاد کرتا اللہ کی طاعت میں، اور دشمنوں سے جہاد کرتا وجاہد کی جہاد کبیرہ، قرآن مضامین کے ذریعے حق کو پھیلاتا ہے اور ان کے شبہات کا جواب دیتا ہے اور ان کے اوپر حق غالب کرتا ہے۔ قرآن کو سنا کہ یہ بھی جہاد کبیرہ کہاں ہے، اللہ اکبر۔ تو اگر یہ تمام اور جب اسلامی حکومت ہو اور انسان کے پاس طاقت و قوت ہو اور فوجی طاقت ہو تو پھر وہ جہاد بالسیف ہے جو لاسٹ سٹیج ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہے۔ تو فضرب انتظار کرو۔ انتظار کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فإن اللہ لا يحبكم، اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، ولا يحبكم، اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، ولا يريدكم، اور اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، کہ ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں قربانی سے زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ایمان کا بلب جو ہے فیوز ہو چکا ہے، چاہے 100 واٹ کا کیوں نہیں ہو، فیوز ہو گیا، 1000 واٹ کا کیوں نہیں ہو، اس کو نکال باہر کریں گے۔
اگر ایسا ہوا تو انتظار کرو، یاتی اللہ بھی، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے گا۔ حکم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا لائے گا اور آخرت میں بھی عذاب لائے گا، کیونکہ مجاہدین ہی تفسیر کی حتی یاتی اللہ بھی امری، یعنی بعقوبت عاجلۃ و عاجلہ، جلد سزا دے گا تمہیں، دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب لائے گا۔ اور دنیاوی عذاب کیا ہے؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان دنیا کی چیزوں کی محبت آ جائے گی تو اللہ رب العالمین آسمان سے عذاب نازل فرمائے گا، پتھروں کی بارش، ریح الحمراء، سرخ آندھیاں، یا اللہ رب العالمین نیچے سے عذاب نازل کرے گا، زلزلے، زمین کا دھسنا، او یلبسکم مشیاں، یا اللہ تم کو گروہوں میں بانٹ دے گا، الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب۔ جب دین سے ہٹو گے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، دولت کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، رشتہ داری کو توڑنے لگو گے، قرابت داری کو توڑنے لگو گے، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جی حدیث ہے، امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا اس حدیث کو، اذا ظہر القول، حدیث یاد آ گئی الحمدللہ، اذا ظہر القول، جب ان دنیا کی محبت اور دنیا کے اسباب کی محبت زیادہ ہوگی تو مسلمانوں میں ایسی برائیاں آ جائیں گی کہ ان برائیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں فساد پھیلے گا، پوری دنیا میں بگڑا رہے گا، اور مسلمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوگی، دین کی محبت زیادہ ہوگی، پوری دنیا میں خیر اور بھلائی ہوگی، پوری دنیا میں امن ہے۔ مسلمانوں کے فساد سے پوری دنیا میں فساد، اور مسلمانوں کے بگاڑ سے پوری دنیا میں بگاڑ ہے۔ دلیل موجود ہے، اذا ظہر القول، جب گفتار کی کثرت ہوگی، زبان کی مٹھاس بڑھ جائے گی، وخزن العمل، اور عمل میں کمی آ جائے گی، وأتلفت الألسنة، زبان سے اتحاد کے نعرے لگیں گے، وتباغضت القلوب، دلوں میں بغض اور عداوت پیدا ہو جائے گی، جائے اللہ اس کے رسول کی محبت ختم، یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں نفرت ڈالے گا، اختلاف اللہ کا عذاب ہے۔ وقطع كل ذي رحم رحم، رشتہ داری کو کاٹا جائے گا تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ اولئک لعنهم اللہ، ایسی صورت میں اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، فاما صمهم، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، حق بات سننے کی توفیق نہیں ہے، اور ابصار اندھا کر دیا، یعنی حق چیز دیکھ کر بھی نظر نہیں آئے گا۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم سن کر بھی بے اثر ہو رہے ہیں، اور قرآن پڑھ کر بھی ہمارا دل جو ہے نرم نہیں ہو رہا ہے، یہی چیز آ گئی ہے۔ یہ چیزیں جو گرائی گئی نا، ان کی محبت ہمارے اندر اتنی داخل ہو گئی ہے، وائرس آ گیا ہے، کورونا کا وائرس ختم ہو چکا، لیکن وائرس ہر دن پھیلتا جا رہا ہے، 500 کلومیٹر کی رفتار میں ہم جا رہے ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، فسق و فجور پھیل رہے ہیں، دنیا کی محبت پھیلتی جا رہی ہے، دین کی روشنی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہے حدیث، اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الدنيا الا قربا ولا يزداد الناس من الله الا بعدا، لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ جیسے جیسے دنیا قیامت سے قریب آئے گی، لوگ دنیا سے قریب ہوں گے، اور جب دنیا سے قریب ہوں گے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فاسق، فاسق کے دو قسم ہیں، ایک فاسق ملی اور ایک فاسق غیر ملی۔ فاسق ملی یعنی مسلمان ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور فاسق غیر ملی کہ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو اسلام سے خارج ہے۔ تو اس لیے ایسے مسلمان جن کے ایمان کی روشنی کم ہو گئی اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، جب تک کہ یہ وائرس ختم نہیں ہوگا اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں خوب توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس میں توبہ کا تذکرہ غالباً 17 بار یا اس سے زیادہ بار آیا ہے۔ بار بار توبہ کرنا ہے، ایک ہو گیا۔ نمبر 2، ہمیں قرآن اور سنت سے محبت کرنا ہے، قرآن اور اللہ کی محبت، اور اللہ قرآن اور سنت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3، صالحین کی صحبت۔ نمبر 4، غربا اور مساکین کی خدمت۔ نمبر 5، قبروں کی زیارت سے آخرت و موت یاد آتی ہے۔ نمبر 6، سلف صالحین کے واقعات پڑھی، ان کی زندگی کو دیکھی، اور سب سے زیادہ قرآن پہ تدبر کیجیے، تو یہ اللہ اس کے رسول کی محبت آئے گی اور ایمان کی مٹھاس دل میں بیٹھے گی، جس کا کچھ بیان آئندہ بھی آنے والا ہے۔ آگے چلیں،
عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والدي وولدي والناس اجمعين. بخاری مسلم. انس بن مالک کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. حال یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ اس جماعت کو کہہ رہے ہیں جو ایمان کے اعلیٰ مقام پر تھے. اس جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں جن کو اللہ نے متقون کہا، جن کو اللہ نے راشدون کہا، متقیوں کے امام، ہدایت یافتہ کے امام، جن کو ائمۃ الصادقین کہا گیا ابن عمر کے مطابق. کونوا مع الصادق، پوری دنیا میں سچوں کے امام صحابہ ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے تو مومن نہیں ہو سکتے. جن کو اللہ نے خیر البریہ کہا ہے، ان کو کہا ہے جن کو اللہ نے انما یخشی اللہ من عباد العلماء کہا، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے انبیاء کی بات. ان کو کہا ہے جن کی قربانیوں کو اللہ نے قبول فرما لیا. ان کو کہا ہے جن کے بارے میں مہاجرین اور انصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہا. اللہ اکبر. ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار قیامت تک اللہ تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ ہیں، اور جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا. مہاجرین سے بھی راضی ہو گیا، انصار سے بھی راضی ہو گیا. صحابہ دو ہی قسم کے تھے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے سے راضی ہو گئے. اللہ نے ان صحابہ کے ایمان کو قیامت تک سارے مسلمانوں کے ایمان کے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا. 137 نمبر کی آیت سورہ بقرہ. اللہ اکبر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تبھی ہدایت پائیں گے. صحابہ کا ایمان سب سے اوپر اور ہم ایمان سب سے نیچے. جی سب سے اعلیٰ مقام ہے انبیاء کے بعد. اللہ خیر البریہ. اس صحابہ کو کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کرو. والذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان. مسلم کے الفاظ ہے قسم کے ساتھ، اور بخاری میں بغیر قسم ہے. کوئی تم میں سے وحد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میری صحابی کے ایک مٹھی اور آدھی مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا. مد کا ترجمہ میں نے مٹھی سے کیا ہے آپ کی تفہیم کے لیے، یعنی تقریباً ایک مٹھی ایسے آتا ہے. ایک مٹھی اتنا بھی نہیں ہو. وحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے ادنا صحابی تو اعلیٰ صحابی کے ایک مد کے برابر ہے. ان کا ایمان اتنا زیادہ ہائی لیول کا ایمان. ان کو فرمانا ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ لا یؤمن احدکم کامل الایمان، کامل ایمان نہیں ہو سکتا، ناتج ایمان نہیں ہو سکتا، ثمر آور نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے اولاد سے اور اس کے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. یعنی اللہ اس کے رسول کی محبت اولاد سے اور والدین سے تمام لوگوں سے زیادہ. کیوں؟ اولاد کی محبت انسان کو بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے اپنی تکلیف کو اور اپنی زندگی کے آرام کو بھول جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے. اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، آزمائش ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے جو ہے دنیاوی زندگی کی زینت ہے، خوبصورتی ہے. آپ نے اولاد کو کہا امیر ریحان اللہ کی خوشبو ہو. تو یہ چیز کی محبت، اولاد کی محبت اور ماں باپ جن کی اطاعت کا اور جن کی فرما برداری کا اللہ نے حکم دیا اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق، ان کی محبت اور تمام لوگوں سے محبت. یعنی اس میں اشارہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت اطاعت، یعنی اللہ اس کے رسول کی بات پر اگر اولاد کو ترجیح دے دیا، اللہ اور والدین کی بات کو اللہ اس کے رسول پر مقدم کر دیا تو تمہارا ایمان ہلاکت والا ایمان ہے. ایمان قبول ہی نہیں ہوگا، وہ خالص ایمان نہیں ہے. اور نہیں ایمان تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں قیامت پر اور آخرت پر، لیکن مومن نہیں ہے. مومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین، نہیں وہ مومن نہیں ہے. تو اب اندازہ کر لیجئے کہ ہمیں کس قدر محاسبے کی ضرورت ہے، اب محبت صادقہ کی ضرورت ہے. اس لیے جو ہے یہ محبت اللہ اس کے رسول کی سچی محبت کے لیے جو اسباب آپ کے سامنے بتائے گئے، جو گنائے ہیں میں نے آپ کے سامنے، کہ قرآن اور حدیث پڑھیں، علم حاصل کریں، صحابہ سلف کے واقعات پڑھیں، مریضوں کی عادت کریں، قبرستان کی زیارت کریں، سلف صالحین کے واقعات کو پڑھیں، قرآن پہ تدبر کریں، وہیں پر دعا بھی کریں. یہ دعا کیجیے جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح الجامع میں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ یا محمد اذا صلیت، جب تم نماز پڑھو یہ دعا کرو، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز.
تشہد کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تشہد کے بعد پڑھو، یہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھو، لمبی دعا ہے، اس کا آخری حصہ ہے اللہ من نسألک حبک وحب نبیک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، تیری نبی کی محبت، اللہ اکبر، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے، وحب عمل یقرب الی حبک، اور ایسے عمل کی محبت عطا فرما جو تیری محبت سے قریب کرے۔ یہ دیکھیے اتنی اچھی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ نبی کو تعلیم دے رہا ہے، سبحان اللہ، امت کے لیے آپ آئیڈیا ہے۔ اور اس کے بعد محبت کا نتیجہ اللہ نے بتایا کہ اگر اللہ اس کے رسول سے کی محبت ہوگی تو کیا ملے گا، یہ سن لیجیے جو حدیث بخاری مسلم کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فی وجد بین حلاوت الایمان، تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے بدولت ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ مٹھاس دیکھیے نا، کھانا کھاتے ہیں نا تو زبان میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پانی کا ٹیسٹ زبان سے پتہ چلتا ہے، حیدرآباد کی بریانی کا ٹیسٹ زبان سے ہوتا ہے، مندی جس نے کتنے لوگوں کا مندی کا نشہ لگ گیا، اس کا ٹیسٹ چکھ لیا لوگوں نے، تو کئی شہروں سے 400 کلومیٹر سفر کر کے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ ٹیسٹ جو ہے یہ زبان ہے، یہ بہت ہلاکت پر لے جانے والا ہے۔ جائز چیزیں ضرور کھائیے، لیکن یہ ایمان کا جو ٹیسٹ ہے نا، یہ ہے دل میں، ایمان کی مٹھاس دل میں ہوتی ہے، ایمان کی لذت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے، دنیا کی ساری تکلیف انسان کا بھول جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ کو گرم ریت پہ لٹایا گیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا، گھسیٹا گیا، انہیں سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی، حضرت خباب کو آنکھیں گارے پر لٹایا گیا، اور بعض صحابیات کی آنکھوں کے اندر جو ہے سوئی ڈالی گئی۔ یہ دیکھیے ان کو کیوں نہیں، کہ ایمان کی جو ایسی محبت تھی اور ایمان کی ایسی لذت تھی کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ جس طرح شہید جو اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے، اس کی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا کہ چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف، یہ ہائی لیول کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تین چیزیں جس میں پائی جائیں، وہ ایمان کی لذت کو اپنے دل میں پائے گا۔ بلکہ اس کو امام ابن تیمیہ نے جو کہا ہے کہ ان للہ جنۃ فی الدنیا لم يدخلها لم يدخل جنۃ الاخرہ، اللہ نے جنت تو آخرت میں بنائی ہے، لیکن دنیا میں بھی ایک لذت ہے، وہ ایمان کی لذت، دنیا کی جنت ہے اللہ نے بنائی ہے۔ جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دنیا کی جنت یہی ہے، ایمان کی مٹھاس، الاستلذاذ بالطاعات، التلذذ بالطاعات، عبادت کی لذت اس کے اندر، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان کو سکون ملے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جیسے مچھلی جو ہے خشکی پہ رکھ دی جائے بے چین ہو جاتی ہے، انسان کا دل بے چین ہوتا ہے، جیسے اللہ کا ذکر سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی محبت، تو یہ مقام ہے۔ تو اس میں شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے، تین چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دنیا کی چیزوں سے محبت ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب پر غالب۔ یہی صحابہ کی محبت تھی، سب کچھ بھول گئے، حجر الاوطان وترک الدیار، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی جیسے مقدس زمین کو چھوڑ کر کہا یا مکہ انک لخیر ارض اللہ وحبھا الیہ، روئے زمین کا سب سے پاک اور پوتر حصہ ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کی محبت تجھ سے زیادہ ہے، اگر میری قوم مجھے نہیں نکالتی تو میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ تو صحابہ نے اس مقدس سرزمین کو، آبائی سرزمین کو چھوڑا اللہ کے لیے۔ تو یہ اس لیے ایمان کی مٹھاس تھی، اس لیے ان کے لیے بہت آسان تھا، مدینہ میں آئے تو اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ يحب المرء لا يحبه لله۔ نمبر 2، اگر ہم کسی آدمی سے محبت کریں اس لیے کہ وہ مومن ہے، اس لیے کہ وہ نمازی ہے، اس لیے کہ وہ سچا ہے، اس لیے کہ وہ پرہیزگار ہے، اس لیے کہ وہ انسانیت کا خیر خواہ ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ بہت سکون سے نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ امانت دار ہے، ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مومن ہے، مومن کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں، تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرے گا، اس کی ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اور تیسری چیز ایمان کی مٹھاس کے لیے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ،
انسان ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں گرنے کو ناپسند کرے. آگ میں کوئی گرے گا، بھائی میں تبلیغ میں گیا تو میں نے کہا 1,00,000 ریال دیتا ہوں چندہ کر کے، یا کوئی 1,00,000 ریال چندہ دے تم کو، اور یہ آگ بھڑکائی جائے اس میں گرو گے، کوئی نہیں تیار ہوگا الا ماشاء اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور اس آگ میں گرتے ہی ہم کیا ہو جائیں گے؟ جل جائیں گے. لیکن جہنم کی آگ، جو دنیا کی آگ میں 69 ڈگری گریڈ آگے، 5 منٹ 69 ڈگری گریڈ آگے ہے، اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو دنیا کی آگ میں گرنے کو انسان پسند کرتا ہو، یعنی دنیا کی آگ میں گر جانا اس کو پسند ہو، لیکن کفر میں لوٹنا اس کو پسند نہ ہو. اس کی مثال میں دیتا ہوں. بعض صحابہ نے نبی سے شکایت کی کہ دل میں بہت وسوسے آتے ہیں، ایمان کے اندر دین کے بارے میں کچھ وسوسے آتے ہیں، شبہات جیسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم چل کے راکھ ہو جائیں. یہ زیادہ پسند ہے کہ یہ وسوسہ نہ آئے. آپ نے فرمایا کیا واقعی یہ چیز پاتے ہو؟ کہاں؟ آپ نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہی ایمان کی پختگی ہے، یہی واضح ایمان ہے. الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے اس کے معاملے کو وسوسے کی طرف ڈال دیا. وسوسہ آ رہا ہے لیکن انسان سنا پسند کرتا ہے، یہی ایمان ہے. واہ اکبر. تو انسان ناپسند کرتا ہو کفر میں لوٹنے کو، غلط باتوں کو، چاہے جتنا وسوسہ آ جائے آپ کے پاس، کوئی اس کے اوپر پکڑ نہیں. ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت بانفس ما لم تتکلم تعالی. جب تک انسان گفتگو نہ کرے اور عمل نہ کرے، چاہے جتنا وسوسہ ہے اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. کتنی عظیم حدیث ہے. بعض روایت میں ہے کہ کوئی ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا جب تک تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان نہ لائے. یہ بھی حضرت علی اور بعض صحابہ سے قول مروی ہے. اور اس حدیث کو بھی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں. انشاءاللہ پھر مزید اس کی تشریح کریں گے. 1 منٹ ٹائم دیکھ لیں. جی درس کو میں ختم کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، کیونکہ اذان بھی ہونے والی 10 منٹ میں. اس کے بعد والی حدیث کا ترجمہ صرف کر دے رہا ہوں. ابن عباس نے فرمایا من حب فی اللہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، والا فی اللہ، اور اللہ کے لیے دوستی کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی، تو اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل ہو جائے گی. یعنی کسی آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرے اور کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کی نفرت کریں، اور اللہ کے لیے اسے دوستی کرے اور اس کی غلط عادتوں کی وجہ سے اسے نفرت کریں، تو ایسا آدمی اللہ کا ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کو خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ غمگین ہوں گے. یعنی آخرت میں اللہ خوف بھی ختم کر دے گا، دنیا کا غم بھی اللہ دور کر دے گا، موت کی تکلیف سے بھی بچائے گا، موت کے بعد جنت کی بشارت ملے گی اگر یہ چیز آ جائے. اور کوئی آدمی ایمان کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا چاہے جتنی نماز پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جب تک یہ صفت نہ پائی جائے. اللہ اکبر. لیکن لوگوں کی عام دوستی اور لوگوں کے تعلقات دنیا کے معاملے میں ہے، اس لیے یہ چیز ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک. تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ایک درس مزید ہوگا. ابھی یہ انشاءاللہ پہلا درس ہوا، اس تعلق پھر درس ہوگا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. استودعکم اللہ دینکم وامانتکم واخواتیم اعمالکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.